اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ہم نے انہیں اس کے سوا کچھ حکم نہ دیا تھا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اللہ کی عبادت پورے خلوص کے ساتھ کریں۔ محترم سامعین کرام، اخلاص کی ضد ریاکاری ہے، اور ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے۔ ریاکاری کے معنی کوئی عمل جو ہے محض دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے کیا جائے اور اس میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو، یہ کس قدر خوفناک معاملہ ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے معاملے میں کسی اور چیز سے خوف زدہ نہیں ہوں مگر شرک اصغر کا مجھے بہت خوف ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ریاکاری، دکھلاوا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس دن لوگوں کو اعمال کا بدلہ دے گا تو اس دن ریاکاروں سے کہے گا کہ جاؤ ان لوگوں سے اپنی جزا اور اپنا اجر طلب کرو جن کو دکھانے کے لیے تم نے اعمال کیے تھے، اور دیکھو ان کے پاس بدلے کے لیے کچھ ہے۔ امام احمد اور بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ کتنا خوفناک منظر ہے کہ آدمی دنیا کے اندر نیک عمل کرے لیکن خلوص سے خالی ہوں تو قیامت کے دن وہ جو ہے بالکل ان کی کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ ہو۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب چکایا جائے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں بظاہر جہاد کیا ہوگا اور اللہ کے راستے میں مارا گیا ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا، میں نے تجھے قوت اور طاقت دی تھی، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، قتال کیا، اور تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو شہرت اور ناموری کے لیے اور اپنی جو ہے وہ بڑائی کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، جا تیری واہ واہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی عمل نہیں۔ اس کے بعد ایک وہ شخص جو دنیا میں عالم دین تھا، لوگوں کو دین سکھا تھا، دین کی دعوت دیتا تھا، درس و تدریس کا کام کرتا تھا، حافظ اور قاری تھا، اس سے بلایا جائے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے علم سے نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیرے علم کو تیرے بندوں تک پہنچایا، دعوت کا کام کیا، درس و تدریس کی، لوگوں کو قرآن حفظ کروایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے دل کے اندر اخلاص نہیں تھا، تو ریاکاری کے لیے، جو ناموری اور شہرت کے لیے یہ کام کرتا تھا، جا تیری واہ واہ ہو گئی، اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، کیا کیا تو نے اس کا؟ وہ کہے گا میں دنیا کے اندر تیری راہ میں صدقہ خیرات کرتا تھا، غریبوں کے اوپر خرچ کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ تجھے سخی داتا کہیں، یہ تیری واہ واہ ہو گئی، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ ریاکاری جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کے اندر جو ہے وہ ریاکاری نہیں بلکہ اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کو نفاق قرار دیا، فرمایا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، جو لوگ دوسروں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، فرمایا یہ منافق ہیں۔ اسی طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ کیا، جس نے روزہ رکھا لیکن نیت جو ہے وہ کیا ریاکاری کی تھی، تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کے اندر خلوص پیدا کریں۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہوگا، کوئی اور چیز پیش نظر ہوگی، تو بڑے بڑے اعمال تباہ و برباد اور راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی